اللہ سبحانہ اپنے قرآن مجید میں مومنوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، اللہ ذوالجلال سے ڈر جاؤ۔ جس دل کے اندر رب کا ڈر، رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں یہ خوبصورت دل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس دل کے اندر تقوی آ جائے تو پھر وہ دل کبھی گناہ کی طرف ملامت نہیں ہوتا۔ اگر گناہ کی طرف انسان جائے گا تو اس کے پورے جسم کو کب کب بیداری ہو جائے گی کہ یہ گناہ ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ، اور اے ایمان والو میرے پیغمبر میرے رسول پر ایمان بھی لے آؤ۔ مومنوں کو کیوں کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ ایمان لے آؤ؟ کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ ذوالجلال مومنوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پکے اور سچے مومن بننے۔ پکے اور سچے مومن بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر معاملات میں آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک ایسا اسوہ حسنہ ہے کہ جس کے اوپر چل کے ہم صراط مستقیم کی طرف جا سکتے۔ اللہ ذوالجلال کی بزرگی اور رب تعالی کی بندگی، اس کی خوشنودی صحیح معنوں میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت میں ہی اصل دنیا اور آخرت کی کامیابی، اور جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا دنیا میں بھی اس کے لیے ناکامی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ۔ اور جو شخص تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، رب کا خوف اس کے دل میں آ جائے، یُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھر اللہ ذوالجلال بتاتے ہیں اپنی ڈبل رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور دوسرا اللہ ذوالجلال اس کو انعام یہ دیتے ہیں کہ دنیا میں چلنے کے لیے رب تعالیٰ اس کو نور عطا کر دیتے ہیں، ایمان کی ایسی تازگی اس کو دے دیتے ہیں، ایسی طاقت اس کو مل جاتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر وہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو تو وہاں سے ڈگمگاتا نہیں۔ اور تیسرا اللہ ذوالجلال وعدہ کرتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ذوالجلال اس کو رحمت اور اس کو ایمانی طاقت ہی عطا نہیں کرتے بلکہ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے۔
واللہ غفور رحیم، اور اللہ ذو الجلال تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو پھر ہی ہم اصل میں خوشبودار اور خوبصورت مومن مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو یہ تین کوالٹیاں ہمارے اندر کس طرح آئیں گی کہ ہم ایسے سچے مسلمان بن جائیں کہ رب کی رحمت بھی ہمارے اوپر ہو اور اللہ ذو الجلال ہمیں ایمان کی طاقت اور قوت بھی عطا کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ یہ تینوں کوالٹیاں اس وقت ہمارے اندر آ سکتی ہے جب ہم تقوی اختیار کر لیں، اللہ ذو الجلال سے ڈرنے والے بن جائیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بحیثیت قوم ہر طرف سوال ہی سوال نظر آتا ہے۔ آج ہم مسلمان دکھنے میں تو مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس طرح ہمیں تعلیمات دی ہے اس کے مطابق اگر زندگی بسر کر لی جائے تو ایک مسلمان پکا اور سچا مومن بن سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر ایک درندہ چھپا ہے، ایک بیڑیا چھپا ہے، ایک ایسا جانور چھپا ہے جو لوگوں کو ڈستے ہوئے، لوگوں کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وہ تعلیمات بھول چکے ہیں۔ اگر وہ تعلیمات ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امتی اور ایک خوبصورت مسلمان بن سکتے ہیں۔ ایک ہاسپٹل کے اندر ایک عورت ٹراما سینٹر کے اندر جاتی ہے، وہاں کیوں گئی؟ کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل جانے کے اس کے پاس اخراجات نہیں تھے۔ ایک ٹراما سینٹر میں جاتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، موت کی کشمکش میں ہے اور انتظار کرتی ہے، فریادیں لگاتی ہے، اور ہم اتنے ظالم اور بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر آج وہ رحم دلی، وہ نرمی ختم ہو گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر اس چھوٹے سے بچے کو دیکھنے سے اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس بچے کا بے خوابی ہے۔ چاہتے تو اس کی ماں کے نام پہ بھی کرا سکتے تھے بچے، لیکن وہ بچہ ماں کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور ہم اتنے ظالم ہو گئے، ہمارے دل میں یہ رحم نہیں آتا کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ رحم دلی کی جائے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اصل میں یہ چیزیں بھول چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات جو ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے بتائی گئی تھی، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ تو وہ ماں باپ جو زندگی میں اپنی اولادوں کے نام پہ پراپرٹی نہیں کرتے، ان کے لیے یہی میں کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بھی کھوٹا سکہ بھی نہ دے۔ یہی وجہ تھی کہ 3 بیٹے ایک باپ کو سنبھال نہ سکے، ایک باپ کی پرورش نہ کر سکے، ان سے سنبھالا نہیں گیا۔
5 کروڑ کی پراپرٹی 3 بیٹوں میں تقسیم کرنے والا باپ رو رہا ہے کہ اب میں کس کے پاس رہوں گا؟ اولاد اسی سوچ میں ہے کہ اس نے ہمیں مال تو دے دیا ہے جو اس کے پاس تھا، اب اس کے بوجھ وہ ہم کس طرح اٹھائیں گے؟ اور آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ 3 بیٹے باپ کی 5 کروڑ کی پراپرٹی ہتھیانے کے بعد اپنے اسی باپ کو قتل کر دیا۔ آج ہم اتنے ظالم اور بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر ایک درندہ ہے، ایک جانور ہے، ایک بھیڑیا ہے جو ہم دوسروں کو نوچتے رہتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سچا مومن اور مسلمان بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پر چاروں طرف شجیرانے بج رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی ہمیں اس حیات میں اس بات کا حکم دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ابو جہل بھی آپ کو مانتا ہے، ابو لہب بھی آپ کو مانتا ہے، مکے کے بڑے بڑے چودھری آپ کو مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، رسالت کا اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، بھیجا ہوں، تو اسی وقت وہ سارے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جیسے ہی وحی آ جاتی ہے آپ کو نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سگے چچا، آپ کے کزن، آپ کے رشتہ دار، وہ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا۔ جنگوں میں قتل ہو گئے، جنگوں میں مر گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب تبلیغ کا اعلان کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ کی اتنی تھی التجا تھی، اتنی آپ درخواست کرتے تھے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داری کا خیال کر لو، تھوڑا سا ہی لحاظ کر لو، تھوڑی سی محبت کر لو، لیکن نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی پوری زندگی نصیحتیں رہے، سمجھنا ہے محبت کرنا ایمان کے ساتھ ضروری، وہ محبت اور وہ ایمان جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ لائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی، عثمان غنی، علی حیدر رضی اللہ تعالی، یہ اس طرح کا ایمان لائے، ویسا ایمان تو ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ صحابی، آپ کے جانثار آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ایک مجلس لگی تھی، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی مجلس میں موجود نہیں تھے۔ ایک شخص نے خبر دی کہ اللہ کے رسول میں بکریاں چرا رہا تھا، میری بکریوں کو بیڑیا آتا ہے، ایک بکری اٹھاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، میں آسا پکڑتا ہوں، اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں،
اور بڑی مشکل سے میں نے اپنی بکری اس بھیڑیے سے چھڑائی۔ وہ بھیڑیا تھوڑا سا دور جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ انسانوں کی آواز میں مجھ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت کیا کرو گے جب ان بکریوں کا کوئی چھیڑو نہیں ہوتے؟ اس وقت کیا کرو گے جب ان بکریوں کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ہم ہوں گے، تم نہیں ہوتے؟ تو وہ بھیڑیا اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے حیرانی اس بات سے ہوئی ہے۔ وہ بھیڑیا اپنی زبان سے انسانوں طرح بات کرنے لگا، ملح یوم السبع، اس دن کیا کرو گے جس دن ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شخص نے یہ بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سن لو کہ ایک دن آنے والا ہے کہ شیر بھی بکریاں چرواتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بھیڑیا بکریوں کا محافظ بن کے ان کو چراتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ان کو کھائے گا نہیں۔ یہ وقت بہت ہی قریب ہے، آنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس ابو بکر عمر موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آمنت به انا ابو بکر وعمر، اس بات پہ میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے۔ تو ایمان تو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور دو بڑے صحابی اور ان کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر اور عمر کا بھی اس بات پہ ایمان ہے۔ تو یہ ایمان اس طرح کا خوبصورت ایمان ہونا چاہیے، لیکن یہ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے ہاتھ میں ڈال لیتے اور چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، دل اچھلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں انی لأنت احب الی الا من نفسی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ پوری دنیا سے پیارے لگتے ہیں، پوری کائنات میں سب سے پیارے لگتے ہیں، اور میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں عمر لا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی۔ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر کس طرح مکمل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مکمل ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو اسی وقت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کے بعد میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ آپ کے ایمان کی گواہی تو آپ نے پہلے ہی دے دی تھی کہ یہ ایمان والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کی بشارتیں پہلے ان کو سنا دی، لیکن یہ ایمان مکمل ہوا اس وقت جب عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بڑھ کے بھی اب آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو ایمان تو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کرنا ایمان کی تکمیل ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے محبت وہ نہیں جو صرف انسان دعووں سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوں، تو یہ محبت کیسے ہوگی؟ اصل والی محبت کس طرح ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، لا یکون، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک وہ میرے لائے ہوئے دین پہ پورا عمل نہیں کر لیتا، پورا اس دین کے اندر آنے جاتا، اتباع نہیں کر لیتا، اس وقت تک کوئی بھی انسان مومن ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین پوری دنیا میں پھیلا ہے اور انسان اس میں عمل نہیں کر لیتا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر بٹھا نہیں لیتا، اس وقت تک وہ مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کسی بات کا پتہ چل جائے، آپ کی سنت کا پتہ چل جائے، تو جو مومن ہوتا ہے وہ اسی وقت اس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کے بن جائیں تو سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ایک دن میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش مزاج لگ رہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لگ رہی۔ حضرت عائشہ کہتی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا جائے، آپ قریب آتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کوئی دعا ہی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں؟ کہا ہاں میرے لیے اللہ کے رسول دعا کر دے۔ تو جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا کی اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم وما تأخر وما اسرت وما اعلن، اے اللہ میری عائشہ کے زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ میری عائشہ کے اعلانیہ بھی گناہ معاف کر دے اور خفیہ گناہ بھی اس کے معاف فرما دے۔ اور یہی بات نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی مسکرانے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہیں یہ بات شاید اتنی پیاری لگی ہے جس کی وجہ سے مسکرا رہی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں کیوں نہ مسکراؤں، آپ نے دعائی ایسی کی ہے سارے گناہ بھی معاف ہو جائے اور وہ بھی گناہ جو ابھی میں نے کیے نہیں ہیں وہ بھی معاف ہو، اتنی پیاری آپ نے میرے لیے دعا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ دعا تو میں اپنے امتیوں کے لیے بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت اس امت کے لیے کیا ہے؟ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، آپ نے فرمایا کہ میں ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے اعلانیہ اور خفیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو وہ ہستی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئی وہ تو اس امت کے لیے اس حد تک محبت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں کس طرح مل سکتی ہے؟ کیا ہم اس دعا کے حقدار بنتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آئینے میں کھڑے ہو کے
کبھی خود میں جھانک کے ہم نے دیکھا ہے کیا اس دعا کے ہم سچے حقدار بنتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن مسلمان بنایا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ تیرا ہر معاملہ فریب دھوکہ دہی میں ختم ہوتا ہے، تیرا ہر معاملہ، تیرا ہر کردار غلط نظر آتا ہے، تیرے ہر معاملے میں ظلم نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس امتی کو کیا دعائیں دی اور اس امتی کے کام کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنی پیاری پیاری دعائیں دی۔ اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے ایک سوال کیا، ای الخلق اعجب ایمانا، میرے صحابہ بتاؤ کن کا ایمان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کن کا ایمان سب سے زیادہ خوشبودار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتوں کا ایمان مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے وحی سنتے ہیں، رب تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط کیوں نہ ہو؟ پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انبیاء کا ایمان مضبوط کیوں نہ ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ وحی لے کے اترتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کرتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ سے بادشاہی مانگتے ہیں، رب بادشاہی دے دیتا ہے۔ انبیاء کے ایمان مضبوط کیوں نہ ہو؟ اور پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے صحابہ ان کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایمان مضبوط کیسے نہ ہو؟ تم بھی ہر روز معجزات دیکھتے ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیکھتے ہو جس کی وجہ سے تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھے وہ اتنا بڑا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تھوڑے سے پانی میں جو ایک کپ پانی ہے اس کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں اور ان پانچوں انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا بڑا لشکر پانی پی لیتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر 1 لاکھ کا بھی لشکر ہوتا تو وہ بھی یہ پانی پی سکتا تھا، شراب ہو جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی ہر روز مجھ سے دیکھتے ہو، تمہارا ایمان بھی مضبوط ہے۔ ایمان کیوں نہ مضبوط ہو؟ کیونکہ تم معجزات دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر کن کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے وہ بھائی جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری زیارت نہیں کی ہوگی، لیکن مجھ پر ایمان لے آئیں گے، ان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا لَوَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ إِخْوَانَ، اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، حیران ہوتے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، قرآن پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان کی ملاقات مجھ سے حوض کوثر پر ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ حوض کوثر پہ اپنے ان بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ دور سے آ رہے ہوں گے اور
ان کے چہرے، ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کی اس چمک سے ان کو پہچان لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو وضو کرتے ہوئے اپنے ان کندھوں تک دھوتے ہیں۔ صحابی دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کا حکم ہے اور آپ کندھے تک دھو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن سن لو میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بات بتائی اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ اعضاء جو وضو کی وجہ سے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، ان کی چمک زیادہ ہوگی۔ اصل میں تو اپنی چمک کو زیادہ کر رہا تھا، اپنے اس زیور کو زیادہ کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے ان ہاتھوں کو اپنے کندھے تک دھویا ہے۔ تو صحابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے، بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور محبت کر کے دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات زیارت کرنے والے آپ کے صحابی، ان کا ایمان اتنا پختہ ہے، اتنا مضبوط ان کا ایمان ہے۔ اپنی جگہ پہاڑ تو ڈگمگا سکتا ہے لیکن صحابی کا ایمان وہ ڈگمگا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو یہ کہا، والذی بیدی والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدٍ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، میرے صحابہ ایک دن وہ آنے والا ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب لوگ میری زیارت کو ترسیں گے لیکن میری زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ لوگ اپنا مال، اپنے بیوی بچے، اپنی جان بھی قربان کریں گے، لیکن یاد رکھو کہ اس وقت سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی میری زیارت ان کو نصیب نہیں۔ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ اعلان کیا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ میرے صحابہ لوگ میرے جانے کے بعد یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف استاد بنا کر، گورنر اور امین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے ان کو الوداع کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت معاذ کو اونٹ پہ بٹھایا ہے اور خود پیدل جا رہے ہیں اور اپنے صحابی کو الوداع کر رہے ہیں کہ معاذ یمن جا کر یہ کرنا، یہ کام وہاں پہ جا کے کرنا، اور جاتے ہوئے آخری بار آپ دل کو تڑپانے والی کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ یاد رکھو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ملاقات آخری ہو، اگلے سال جب تم مجھ سے ملنے آؤ تو میں تمہیں نہ ملوں، میری قبر کی زیارت میں نصیب۔ تو حضرت معاذ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے حضرت معاذ کو تسلی دی اور کہا ان اول الناس لی المتقون حیث ما كانوا ومن كانوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی مومن متقین ہے وہ میرا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان ہو لیکن اگر مومن ہے تو میرا ہے، متقین ہے تو میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ نصیحت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کرنے والے آپ کے یہ صحابہ آپ کے جانشار اپنی جانوں سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے صحابی آپ کے جانے کے بعد آپ کی زیارت میں ترستے تھے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، اور صحابہ کرام آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ کے خادم رہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مدینہ میں جب آئے تو مدینہ کا ہر پتھر، ہر گلی، ہر کوچہ چمک رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے ہر چیز چمک رہی تھی، اس کے اندر تازگی تھی، ایمان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت انس کہتے ہیں جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا، جب آپ اس دنیا سے گئے ہم نے آپ کو دفنایا تو ایسا لگا جیسے ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت، وہ ایمانی قوت ختم ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ترستی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہ گزرتا، کوئی ایسی رات نہ گزرتی کہ جس دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہیں نصیب؟ کیا وجہ کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیا، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ان تعلیمات پہ عمل کر لیا جائے اور انسان پکا اور سچا مومن اور مسلمان بن جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے اور دیکھا کہ ایک پر نالا جہاں سے پانی گرتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو 22 لاکھ مربع میل کے مالک، ان کے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آتا ہے اور حکم دیتے ہیں کہ اس پر نالے کو اکھاڑ دیا جائے۔ اس کو اکھاڑ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عمر فاروق کے پاس آتے کہ امیر المؤمنین آپ نے وہ پرنالہ کیوں اکھاڑا؟ کہتے ہیں کہ اس طرح میرے کپڑے خراب ہوئے اور کسی اور مسلمان کے بھی خراب ہو سکتے، اس لیے میں نے اس کو پھیڑ دیا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ پرنالہ کس ہستی نے لگایا؟ حضرت عباس کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنالہ خود لگوایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو آپ لگائیں۔ کیا وجہ تھی کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا؟ میری جرت کیسے ہوئی کہ میں اس کو پھیڑ دوں؟ تو صحابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کی چادر اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے اس صحابی کو کہا یا عبداللہ ارفع ازارک، کہ اللہ کے بندے اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا۔ اور صحابی کہتے ہیں پھر اس نے وہ چادر ٹخنوں سے اٹھائی، تا زندگی
وہ اپنی پوری زندگی میں اس نے کبھی چادر ٹخنوں سے نیچے نہیں کی۔ ایسا ایمان تھا اس صحابی کے پاس ہنر تھا کہ جب میں اٹھاتا ہوں تو میری چادر جو ہے، میرے گھٹنے ٹیڑھے ہیں، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو کل خلق حسن بڑا ہی خوبصورت بنایا، تو اس لیے تم اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے اٹھا لیا۔ تو صحابی پھر تا زندگی اس نے کبھی اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں کی۔ تو محبت کا عالم تو یہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا صحابہ اکرام کو اور امہات المؤمنین کو، اور اس وقت مومنات جو عورتیں تھیں ان کو بھی پردے کا حکم دیا۔ آج عورتیں ان کا لباس کم نظر آتا، ان کی ہر چیز، ان کے اعضاء نظر آتی، پردہ کرتی تو وہ مکمل پردہ نہیں ہوتی۔ اس وقت عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول جب ہم چلتی ہیں تو جب ہم چلتی ہیں تو ہمارا ایک پاؤں جب ہم آگے رکھتی ہیں تو پیچھے والا پاؤں ہمارا نظر آنے لگا۔ تو اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو ایک بلش کپڑا اور زیادہ بڑھا دو تاکہ جب تم چلو تمہارا پیچھے والا پاؤں بھی لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تو پردے کا حکم تو ایسا ہے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو پھر زندگی خوبصورت بن سکتی ہے، اور ہم پکے اور سچے مومن اور مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا